بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اسامہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شاہد یوٹیوب چینل. ایک دور جو ختم ہوا اور ایک باب جو بند ہوا. ایک بلند، طاقتور اور جاندار آواز، وطن عزیز پاکستان سے محبت رکھنے والا ایک عظیم شخص، بھارت کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والا ایک عظیم لیڈر، کشمیریوں کو ان کی سمت کا تعین کروانے والا ایک عظیم شخص، کشمیریوں کے دل کی دھڑکن، اور ایک ایسا لیڈر جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. آخر وہ کون تھا شخص؟ ایک ایسا لیڈر جو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا تھا، نہ کبھی کسی کے سامنے بکا تھا. آخر وہ کون تھا جس کو آج دنیا کشمیر کا سپریم لیڈر مانتی ہے، جس کو آج دنیا کشمیر کا ایک سیپریٹسٹ لیڈر مانتی ہے، جس کو آج دنیا کشمیر کا ایک رہبر اعلیٰ مانتی ہے؟ آخر وہ کون تھا؟ میں بات کر رہا ہوں حریت رہنما سید علی رضا گیلانی کی. آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ عام حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ آخر کون تھے جس کو آج دنیا ایک سپریم لیڈر مانتی ہے. میرے پاس اتنے الفاظ تو نہیں ہیں کہ میں ان کے بارے میں بتا سکوں کہ وہ کون تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. میرے پاس اتنے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں کہ وہ پاکستان سے اور کشمیر سے کتنی محبت رکھتے تھے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے متعلق کچھ اہم انفارمیشن کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. تو چلیے بات شروع کرتے ہیں 1929 سے. سید علی رضا گیلانی 29 ستمبر 1929 کو شمالی کشمیر کے قصبے شوپور میں پیدا ہوئے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم شوپور سے حاصل کی تھی. اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور میں آ گئے اور لاہور کے پنجاب یونیورسٹی کے ایک اورینٹل کالج سے آپ فارغ التحصیل ہوئے. اس کے بعد 1947 آیا. اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی اور آپ نے تقسیم ہند کو اپنی نظروں سے بخوبی دیکھا تھا. آپ کو پتا تھا کہ پاکستان بننے کے لیے ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی عورتوں نے اپنے ساتھوں کو لٹایا ہے، کتنے بیٹوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. اس لیے 1950 میں آپ نے اپنی پولیٹکس کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور آپ اس کے بعد کشمیر کے اندر تحریک اسلام کشمیر کا حصہ بن گئے. آپ پولیٹکس میں کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کشمیر کے لوگوں کو آزادی حاصل کروانا چاہتے تھے. آپ جانتے تھے کہ کشمیر کی مائیں اپنے بچوں کو ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی، اور لے کر رہیں گے آزادی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں کو سنوا کر بڑا کرتی ہیں. اس لیے اب آپ نے پولیٹکس میں آنے کا اعلان کر دیا اور 1950 میں آپ جماعت اسلامی کشمیر کا حصہ بن گئے. جب آپ نے کشمیر کے لوگوں کے حق میں آواز کو اٹھایا تو لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. اس لیے بھارت نے آپ کو 1962 میں پہلی مرتبہ گرفتار کر لیا اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ بھارت کے قید خانوں میں گزارا. آپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے دشمنوں نے بہت سے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے، لیکن آپ اپنے موقف کے اوپر ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے. آپ کو بیرون ممالک اور نئی دلی کے اندر ایک سخت امیر اور اسلام پسند رہنما کے طور پر مانا جاتا تھا. پچھلے 30 سالوں سے آپ نے اپنے موقف سے عوام کے ہر طبقے کی حمایت حاصل کی تھی. کچھ غیر جانبدار حلقے کہتے تھے کہ سید علی نے اپنی زندگی کے اندر پولیٹکس کو بدلا، پولیٹکس کا پروسیجر تبدیل کیا، لیکن آپ کے لہجے میں ایک تسلسل رہا. آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے سب سے بڑے حامی تھے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر کشمیریوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی. آپ کہتے تھے کہ انڈیا والوں سن لو، آپ کشمیر کے اندر جتنی مرضی فوج اکٹھی کر لو، لیکن آپ کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو نہیں دبا سکتے.
سری نگر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والا یہ ایک عظیم لیڈر جس نے کشمیریوں کی سوچ کو ایک سمت عطا کی تھی، جس نے کشمیریوں کو ایک فکر اور فلسفہ دیا تھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک کشمیریوں کو زندگی کی راہ بتاتا رہا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک تاریخی خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اس نعرے نے کشمیری اور پاکستانی نوجوانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان صرف اور صرف اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اس لیے پاکستان صرف اور صرف اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پر نیشنلزم کوئی نہیں چلے گا، یہاں پر صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی، یہاں پر صرف اور صرف اسلام چلے گا، اور اسی اسلام کی محبت سے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ یہ نعرہ انہوں نے بار بار لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ عوام سے بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا ہے اور اس کو اسلام کے لیے ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ وہاں سوشلزم نہیں چلے گا، نہیں دونوں ہاتھ اوپر سیکولرزم نہیں چلے گا، نیشنلزم نہیں چلے گا، امریکہ کا ورلڈ آرڈر نہیں چلے گا، صوبائیت اور قومیت نہیں چلے گی، وہاں صرف اور صرف اسلام چلے گا۔ انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ ناظرین، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سید علی رضا گیلانی نے بھارت کے اندر کشمیریوں کے حق میں آواز کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ نے ایسا شروع کیا تو بھارتی حکومت نے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع کر دیے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، آپ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ہم آپ کو مقبوضہ کشمیر کے اوپر حکومت کا اختیار دے دیں گے۔ لیکن آپ نے ایسا بالکل بھی نہ کیا، آپ نے سمجھوتا نہ کیا اور آپ نے کشمیریوں کو دھوکہ نہ دیا۔ اس لیے آپ سب سے پہلے 1950 میں پولیٹکس میں آئے۔ اس کے بعد آپ 2003 کے اندر آپ نے اپنی پارٹی تحریک حریت پارٹی کی بنیاد بھی رکھ دی تھی، جس کے بعد آپ نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کا قیام بھی کیا، جس کے آپ سربراہ بھی رہے تھے، جس میں انہوں نے تمام حریت رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا تھا اور تمام کشمیریوں کے حق میں اپنی آواز کو بلند کر دیا تھا۔ لیکن جب بعد میں بھارت نے کشمیریوں کے اوپر اپنے ظلم کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا، اپنے جبر کو شروع کر دیا، تو اس موقع کے اوپر آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا۔ آپ نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آپ یوں ہی خاموش رہیں گے اور اگر ہم مار دیے جائیں گے تو کل کو اللہ کے حضور آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے کیونکہ بھارت کشمیر کے اندر انسانی تاریخ کی بہت بڑی نسل کشی شروع کرنے جا رہا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور تاریخی جملہ کہا تھا اور اس جملے کے اوپر آپ ثابت قدم بھی رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت اپنی ساری دولت ہمارے قدموں میں ڈال دے اور اپنے روڈز کے اوپر تال کول کی بجائے سونا بھی بچھا دے تب بھی بھارت شہید کے خون کی قیمت نہیں جھکا سکتا۔ اس کے بعد کشمیریوں کے حق میں مسلسل آواز اٹھانے کے جرم میں بھارتی حکومت نے 1981 میں آپ کا پاسپورٹ بھی چھین لیا، اس کو ضبط کر لیا اور 2006 کے اندر آپ کے اوپر بیرون ممالک سفر پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو رینل کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ سرجری کے لیے USA یا UK چلے جائیں، لیکن آپ اس وقت نہ جا سکے کیونکہ آپ کا پاسپورٹ بھارتی حکومت نے ضبط کر لیا تھا۔ جب 2007 کے اندر بھارت کے اندر منموہن سنگھ کی حکومت بنتی ہے تو یہ حکومت آپ کا پاسپورٹ آپ کے بیٹے کو واپس کر دیتی ہے۔ 2007 کے اندر آپ کا کینسر ابھی ارلی سٹیجز میں ہی تھا کہ ڈاکٹروں نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ UK یا USA میں اپنی سرجری کے لیے چلے جائیں،
لیکن جب آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس مل گیا اور آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو امریکن گورنمنٹ نے بھی آپ کو کشمیریوں کے حق میں مسلسل آواز اٹھانے کے جرم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا اور آپ اس طرح سرجری کے لیے ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں آ گئے۔ اس کے بعد 2014 میں آپ ایک چیسٹ کے انفیکشن میں مبتلا ہو گئے اور آپ کو میڈیکل فیسلٹیز جو ملنی چاہیے تھیں، جو ایک پیشنٹ کو ملتی ہیں، وہ بھی نہ دی گئیں، کیونکہ 2010 سے ہی آپ کے گھر کو بھارتی پولیس نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور اس پر آپ کے بیٹے اور دوسرے حریت رہنماؤں نے احتجاج بھی کیا تھا۔ لیکن پچھلے سال فروری میں آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ اس وقت سے لے کر اپنی وفات تک موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، اور اس طرح آپ 1 ستمبر 2021 کو رات 10:30 بجے بدھ کے دن 92 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے انتقال فرما گئے، اور اس طرح آپ نے کشمیری عوام کو مظلوم کر دیا اور کشمیر کے عوام کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، آپ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک خواہش کی تھی کہ میری تدفین سری نگر میں مزار شہداء پر کی جائے، لیکن ایسا بالکل بھی نہ ہوا، کیونکہ بھارت نے جب آپ کی وفات ہوئی تو پورے کشمیر میں کرفیو لگا دیا تھا تاکہ جو لوگ ہیں وہ باہر نہ آئیں، اور اس طرح بھارتی پولیس نے آپ کے گھر کو مکمل گھیرے میں لے لیا تھا، اور اس طرح آپ کی تدفین آپ کے گھر کے بالکل قریب آپ کے 2 بیٹوں کے ہمراہ کر دی گئی۔ کشمیر کے لوگوں کے حق میں آواز اٹھانے کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو 14 اگست 2020 کو پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈز نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ اس کے علاوہ آپ نے کشمیر کی صورتحال کے اوپر رداد قفس، نوائے حریت اور بھارت کے استعماری حربے سمیت درجنوں کتابیں لکھی، اور ان کتابوں نے کشمیری نوجوانوں کے اندر ایک نئی طرح کی روح پھونک دی تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔